لاہور قریب ہے. لاہور میں جب بندہ داخل ہوتا دریائے راوی پہ جب پل کراس کرتا ہے تو راوی کے اس کنارے پر بھی ایک بادشاہ کی قبر ہے اور راوی کے اس کنارے پر بھی ایک بادشاہ کی قبر ہے. ادھر بھی بادشاہ سویا ہے, وہاں بھی ایک بادشاہ سویا ہے, لیکن دونوں بادشاہوں کے سونے میں فرق ہے. دونوں بادشاہوں کی بادشاہی کے اندر فرق ہے. جو راوی کے اس کنارے بادشاہ پڑا ہے اس بادشاہ کا نام ہے ظفر بادشاہ. آج بھی چلے جائیں اس بادشاہ کی قبر پہ, وہاں آپ کو اوباش, نشئی اور کتے, فاسق و فاجر لوگ وہاں پھرتے نظر آئیں گے. وہاں کوئی رونق نہیں ہوگی, کوئی فاتح کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا. ہے بادشاہ اور بادشاہی کر کے گیا ہے. راوی کس کنارے وہ بادشاہ پڑا ہے, اسی راوی کے اس پار چلے جائیں وہاں بھی ایک بادشاہ پڑا ہے. اس بادشاہ کا نام ہے حضور قبلہ سید داتا علی حجویری رحمت اللہ. ہے یہ بھی بادشاہ, ہے وہ بھی بادشاہ, لیکن فرق دیکھیں. داتا صاحب کے مزار پہ کسی وقت چلے جائیں وہاں لوگ آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے, قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے, اسلامی پیش کرتے نظر آئیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ داتا علی حجویری نے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی شریعت کا درس دیا, مصطفیٰ کا ذکر بیان کیا. اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے سے ان کا ذکر بھی اونچا کر دیا. اسی لاہور میں بادشاہی قلعے میں چلے جائیں تو بادشاہی قلعے میں بھی آپ کو دو بادشاہ کی قبریں نظر آئیں گی. بادشاہی قلعے کے اندر ایک بادشاہ وہ کہ جو اس سلطنت پہ حکومت کرتا رہا, جس کے نیچے نوکر چاکر تھے, تخت و تاج تھا اس کے پاس. اس کی قبر پہ جائیں, لوگوں نے باہر, حکومت نے, محکمہ اوقاف نے, گورنمنٹ نے اس کی قبر کے باہر تالے لگا رکھے ہیں. اندر جوس کے ڈبے, بوتلیں, پتھر اور پتہ نہیں جانور اور چڑیا ان کی بیٹھے پڑی ہیں. لوارس پڑا وہ, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اسی بادشاہی قلعے میں مسجد کے دروازے پہ ایک اور بادشاہ پڑا, قلندر لاہوری, ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ. ہے دونوں بادشاہ, دونوں قلعے کے اندر پڑے ہیں, لیکن ایک کی قبر ویران ہے اور ایک کی قبر پہ فوجی سلامی پیش کر رہے ہیں. تو کسی نے اقبال سے پوچھا, اقبال یہ بتا راز کیا ہے اس کے اندر کہ مشرق و مغرب میں تیرے چرچے ہیں, تیرے نام پہ تھیسز لکھے جاتے ہیں, تجھ پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں, تیرے ڈنکے بج رہے ہیں. اقبال راز کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے اس میں میری ڈگری کا کوئی کمال نہیں, میری پرسنالٹی کا کوئی کمال نہیں, بلکہ کمال یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی ذات پہ ایک رات میں مصلی بچھا کے 1 کروڑ مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھا. ایک رات میں 1 کروڑ مرتبہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کیا ہے. اس کی برکت ہے کہ اقبال کا نام اونچا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں, یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب جو آپ کا نام اونچا کرے گا میں اللہ تیرے ذکر کے صدقے سے اس کا ذکر بھی اونچا کرے گا. واپس اسی دریا راوی پہ آ جائیں, اسی دریا راوی کے کنارے چلتے جائیں. یہ راوی بہتا بہتا ملتان کی سرزمین سے گزرتا ہے. داتا علی حجویری کی دھرتی سے راوی گزرتا ہوا ملتان کی سرزمین سے گزرتا ہے. جب ملتان کی دھرتی سے گزرنے لگتا ہے تو اسی راوی کے دونوں کناروں پہ 2 سلطانوں کی قبریں ہیں, 2 بادشاہ پڑے ہیں. دریا کے اس پار بھی ایک سلطان ہے, اس پار بھی ایک بادشاہ ہے, اور راوی کے اس پار بھی ایک بادشاہ ہے. جو راوی کے اس پار جو بادشاہ ہے, جو سلطان ہے, اس کا نام ہے حضرت سخی سلطان باہو. اور راوی کی اس کنارے جو بادشاہ ہے, جو سلطان ہے, اس کا نام ہے حضرت سخی سلطان عبدالحکیم. اب یہاں بھی دیکھیں, اسی راوی کے کنارے حضور قبلہ بابا قطب الاقطاب, سراج السالکین, تاج الاصفیاء, سلطان العارفین, سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اس راوی کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور کپڑے دھوتے تھے.
جو آپ کا پیشہ تھا، مشغلہ تھا، مصروفیت تھی، اسی راوی کے کنارے آج بھی ہندوؤں کی 2 بستیاں موجود ہیں، آج بھی اثرات موجود ہیں. ایک کا تھا رانی، دوسرا تھا راجہ. جو رانی تھی اس کی بیٹی کی شادی تھی راجہ کے بیٹے کے ساتھ. اسی راوی کے کنارے مصطفیٰ کا یہ غلام سلطان عبد الحکیم، یہ اللہ کا بادشاہ، کپڑے دھوئے کرتا تھا، کپڑوں کو رنگا کرتا تھا، رنگ چڑھایا کرتا تھا کپڑوں کو. وہ ہندو عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی بابا چند دنوں کے بعد میری بچی کی شادی ہے، یہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، اس میں کچھ کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو فلاں فلاں رنگ دے دینا. اللہ کا یہ درویش، یہ مرد کلندر، اس نے کہا بیٹی اس کپڑوں کو وہاں رکھ دے میرے حجرے میں، ٹائم دے دیا، فلاں دن فلاں ٹائم پہ آنا، تیرا کام ہو جائے گا. وہ ہندو عورت چلی گئی. جب اس ٹائم پہ آئی جو ٹائم آپ نے دیا تھا، اس ہندو عورت نے دیکھا اللہ کا یہ درویش گارے میں کھڑا ہے اور مٹی کو نرم کر رہا ہے، گارا بنا رہا ہے. اس نے کہا بابا میرا کام ہو گیا جو کام دیا تھا آپ کو. اللہ کی اس درویش نے کہا بیٹی بارشوں کا سلسلہ ہوا، کچا میرا حجرہ تھا، تو بارشوں کی وجہ سے میرا حجرہ گر گیا اور میں حجرے کی تعمیر میں مصروف ہو گیا، تیرا کام نہیں کر سکا، تیرا کام میں نہیں کر سکا. اب وہ ہندو عورت تھی، غیر مسلم تھی، اس کے دل میں کیا عادت اللہ والوں کا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جن کے سینے میں اللہ والوں کا ادب نہ ہو ان کے سینے میں ایمان کی شمع نہیں ہوتی. وہ ہندو عورت تھی، چیخ پڑی بابا یہ کیا تو نے؟ کل بارات جانی ہے، تو نے کپڑے تیار کیے، تو نے میری ناک کٹوا دی، مجھے کسی بارگاہ میں دیکھنے کو نہیں چھوڑا، کسی کو منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، مجھے شرمسار کر دیا. اللہ کا ولی گارے میں کھڑا ہے، جلال میں آ گئے. ارے نادان لڑکی تو کس مصطفیٰ کے غلام کی بارگاہ میں کھڑی ہے؟ یہاں جو آتا ہے وہ کبھی خالی چولی نہیں گیا، جو ہماری بارگاہ میں آ جائے ہم نے کبھی اس کو شرمسار نہیں ہونے دیا، کبھی اس کو شرمسار نہیں ہونے دیا. اس نے کہا بابا کام تو نے میرا کیے نہیں، بس تو شرمندگی کی بات کرتا ہے کہ شرمندگی نہیں ہوگی. کہا بیٹی اگر تیرا کام نہیں ہوا تو گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جا کپڑے اٹھا کے لا، میں تیرا کام ابھی کر دیتا ہوں. وہ ہندو عورت تھی، اس کو اور غصہ آ گیا، کہنے کہ بابا ایک تے کام نہیں کیتا، وہ مذاق پہ کرنا ہے. کھلوتا گارے دے بچے، نہ بٹھی بالی، نہ رنگ، نہ کوئی لڑی نہ دینی، دھونے رنگ سے کھلوتا گارے سے ایک کام نہیں کیا، دوسرا مذاق اڑا رہے ہو. کہا بیٹی کپڑے اٹھا کے لا، کپڑے لانا تیرا کام ہے. اب کپڑے والا جانے، عبد الحکیم جانے، عبد الحکیم کا مصطفیٰ جانے، کپڑے لا دو. وہ ہندو عورت گئی بابا جی کے حجرے میں، کپڑے اٹھا کے لائی. وہ ہندو عورت کہتی ہے کہ میں نے وہ کپڑوں کی گٹھڑی مصطفیٰ کے اس غلام سلطان عبد الحکیم کو دی. اللہ کی اس درویش نے کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور سارے کے سارے کپڑے گارے میں ڈال دیے. اور کپڑے گارے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ پاؤں سے کپڑے گارے کے اندر اور دبا دیے. ان تک میٹر شارٹ ہو گیا. اور کہنے کی بابا تین دی تین کپڑے اینو رنگ دے، اینو ہور سونا کر. تو انہیں کپڑے بلکہ دھو چکی تھے، ہور مٹی دب دیتے. بابا کپڑوں میں اور حسن آنا تھا، اب وہ حسن کیا آئے گا؟ کپڑے سارے مٹی میں چلے گئے. اللہ کے درویش نے کہا بیٹی بتا رنگ کون سا چاہتی ہے؟ اس ہندو عورت نے کہا اگر بابا یہ بات ہے پھر سرخ دے دے. اللہ کا درویش سلطان عبد الحکیم مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف رخ کرتا ہے اور رخ کر کے کہتے آقا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کا درویش مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے گارے میں، کپڑا نکالتا ہے، کپڑا سرخ ہو چکا ہوتا ہے. وہ ہندو عورت رنگ بولتی گئی، مصطفیٰ کا یہ درویش، مصطفیٰ کا یہ غلام مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھتا گیا، کپڑا نکالتا گیا، کپڑا رنگین ہوتا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید آستانہ عالیہ سلطان عبدالحکیم۔ اس کافر عورت نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ سلطان عبدالحکیم کی ذات گارے میں کھڑی ہے اور رخ کرتا ہے مدینے کی طرف، مصطفیٰ کی ذات میں درود کی تسبیح پڑھتا ہے، محمد محمد کرتا ہے، کپڑا نکالتا ہے، کپڑا رنگین ہو جاتا ہے، گر گئی قدموں میں، کہتی ہے کہ بابا جی جس محمد عربی نے تجھے کپڑے رنگنا یوں سکھائے ہیں، کیا میرا دل نہیں رنگ سکتا؟ مجھے بھی اس محمد کے رنگ میں رنگ دے۔ آئی تھی، کافرہ تھی، خالی جھولی تھی، لیکن جب لوٹ رہی ہے تو اسلام کا نور دامن میں لے کے لوٹ رہی ہے، جھولی کو بھر کے لے جا رہی ہے، مسلمان ہو گئی، مشرف بائی سلام ہوئی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، کپڑے اٹھائے، گٹھڑی باندھی۔ اس عورت نے آپ کے حجرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، ابھی اس کافرہ عورت کا ایک پاؤں آپ کے حجرے کے باہر تھا اور ایک اندر تھا، واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی نے کہا بیٹی کیا بات ہے، کچھ تمہارا کپڑا رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی ہے واپس آ گئی ہے؟ کہنے لگی بابا جو رنگ تو نے کپڑوں کو دیا ہے اور جو محمد عربی کا رنگ تو نے مجھے دیا ہے، کیا یہ رنگ میرے بچوں کو نہیں مل سکتا؟ کیا یہ رنگ میرے بچوں کو نہیں مل سکتا؟ اس کا سوال سنیے گا اور سلطان صاحب کا جواب سنیے گا۔ کہا بیٹی تو کیا سمجھتی ہے ہم جس محمد عربی کے غلام ہیں اس کے دربار کی غلامی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس رنگ صرف 2-4 بندوں کے لیے ہوتا ہے؟ 2-4 بندوں کے لیے رنگ ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کی بات نہ کر، کل ساری بارات لے کے میری گلی سے گزر جانا کہ سلطان عبدالحکیم تیری ساری بارات کو محمدی رنگ میں رنگ دے گا۔ اپنے بچوں کی بات نہ کر، ساری بارات کو لے کے آ۔ تو انہیں کیا سمجھا؟ وہ چلی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، وہ جگہ بھی آج تک گواہ ہے، آمنے سامنے وہ گھر ہے، رانی کا ادھر ہے راوی کے کنارے اور راجہ کا سامنے ہے۔ تو بارات نے دریا کراس کر کے جانا تھا، لیکن اس عورت نے کہا کہ آج ذرا گھوم کے جاتے ہیں، جانا تو ادھر سے ہی ہے نا، لیکن تھوڑا گھوم کے جاتے ہیں، کیونکہ تقدیریں نے گھومنا تھا نا، نصیب نے گھومنا تھا۔ اچھا اب ہر برادری کا، ہر مذہب کا، ہر دین کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، اپنے کلچر کو وہ فالو کرتے ہیں، اپنا ان کا نظام ہوتا ہے، تہوار ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتی ہیں۔ تو ہندوؤں کو شادی کا یہ نظام تھا کہ ان کی بارات کے آگے ان کے پنڈت ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، رہنما ہوتے تھے، پجاری ہوتے تھے، پیچھے دولہا، باقی پیچھے ساری بارات ہوتی تھی۔ بارات تیار ہوگی، پنڈت پادری پجاری آ گئے، پجاری آگے آگے، پیچھے دولہا، پیچھے ساری بارات۔ اب وہ پجاری کہتے تھے رام رام، جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے باطل خدا ہیں، ان کا نام لیتے تھے۔ پیچھے دولہا بھی ان کا نام لیتا تھا، وہ بھی رام کہتا تھا، پیچھے ساری بارات بھی رام رام کہتی تھی۔ پوری کی پوری بارات، آگے پادری رام رام کہہ رہا ہے، پیچھے دولہا بھی رام رام کہہ رہا ہے، پیچھے ساری بارات بھی رام رام کہہ رہی ہے۔ وہ رام رام کہتے ہوئے اللہ کے اس درویش سلطان عبدالحکیم کی گلی میں داخل ہو گئے۔ اللہ کا یہ درویش ٹوٹا مصلی بچھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ باہر بارات آ گئی، بارات کہہ رہی تھی رام رام، مصطفیٰ کے اس غلام کے کانوں میں آواز رام رام کی آئی۔ اللہ کا یہ درویش اٹھ کھڑا ہوا، اپنے حجرے سے باہر آئے، گلی میں آئے، سامنے بارات آ رہی تھی، اول سے لے کے آخر تک سلطان عبدالحکیم نے ایک نگاہ ڈالی بارات والوں پہ اور کہا ارے ہندوؤں بھول گئے ہو، رام نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ پڑھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، سلطان عبدالحکیم کی نگاہ کام کر چکی تھی، پھر پنڈت بھی اللہ پڑھ رہے تھے، ساری بارات بھی اللہ پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے ورفعنا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسے اونچا کر دیا کہ اب رہتی دنیا تک جو آپ کا ذکر اونچا کرے گا، آپ کا نام لے گا،
میں اللہ آپ کے ذکر کے صدقے سے ان کا ذکر بھی اونچا کر دوں۔ اللہ رب العالمین میری چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سلطان عبدالحکیم۔ جی جیڑی گلاں ہن تک اسی سنیاں کیتیاں تواڈے ذوق دے مطابق ہوئیاں، ہن دو چار گلاں میں کرین اپنے ذوق دے مطابق تے پنجابی ٹیشن وچ، ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم اسی جس طرح زندگی گزاردے بیٹھے ہیں، ساڈی زندگی این گزرتی پئی کہ اسی مرنا ہی کوئی نہیں، جویں ساڈے حالات نے، نماز اسی نہیں پڑھتے، قرآن اسی نہیں پڑھتے، وڈے چھوٹے دا احترام کوئی نہیں، پاکی پریتی دا پتہ کوئی نہیں، دین دا پتہ کوئی نہیں سانو، زندگی این گزرتی پئی جویں مرنا ہی اسی کوئی نہیں۔ ذوق جی دلیل مولوی صاحب دیکھو جی، ایک بادشاہ آئی، اس بادشاہ نے اندر کو ایک وزیر آ گیا، اس نے کہا بادشاہ گل یہ ہے کہ تیری اس سلطنت دے وچ نا ایک بندہ ہے، اللہ دا درویش ہے، بڑا نیک بندہ ہے، صوفی بندہ ہے، وہ دعا سے کرے نا اللہ دی ہر دعا سن لیندا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ بادشاہ بڑی گل بڑی چنگی لگی کہ میرے حکومت میری شاہی دے وچ یہ نیک بندہ ہے، اس نے کہا جا میاں ان واقع کے بادشاہ دے دربار تیری کل روٹی ہے، تیری دعوت ہے، تو آونا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں نے بھی آکھیا کہ میاں تسی بھی آبا ہے، بادشاہ دے تلک واسطے لڑے امیر بندے ہیں، بیلی سارے وہ بھی آ گئے، بادشاہ سدے لانگری نو، ہمیں بیلی کال میرے پرانے اندر پہ تے بڑے سونے پرانے اندر پہ میرے بیلی آ رہے ہیں، لنگر پکا جو پکا سکنا ہے، ہر طرح دی نعمت ہونی چاہیے دی کل، خاص پرانے میرے آ رہے ہیں، لنگر پک گیا، ہر طرح دی نعمت لگ گئی، فروٹ سبزی تتر ککڑ بٹیر مرغا دو چھوٹا جو ہے بادشاہ لنگری پکا سکتے پکایا، دسترخوان لگ گیا لمبا چوڑا، بادشاہ دے وزیر بھی آ گئے، پرانے بھی آ گئے، امیر بندے بھی آ گئے، او اللہ دے درویش بھی آ گئے، سارے بہ گئے، اس نیک بندے نو اللہ دے درویش بندے بادشاہ نے کولو بہایا، جلو کولو بہایا بادشاہ کہ میاں بسم اللہ کرو کھاؤ، سارے کھاؤنے بہ گئے، یہ نیک بندہ ہی جیسے بابے دے نال بیٹھا ہے، بادشاہ دے نال بیٹھا ہے، یہ روون لگ گیا، رون بہ گیا، بادشاہ کہے کہ بابا جی روندے کیوں؟ خیر ہے کہو کھمدے کیوں؟ یہ سارے بیلی نے کھمدے بیٹھے ہیں، یہ تواڈی وجہ تو کھا رہے ہیں، اس پوری دعوت دا مہمان خصوصی تو میں، خاص بندہ خاص پرانا تو میں، یہ سارے کھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھمدا؟ بابا آکھن لگے بادشاہ گل یہ ہے کہ مینوں موت نہیں گم دی پئی ہے، مینوں موت نہیں گئی آ رہی ہے، تو جس بندے نے موت نہیں گم دی پئی ہوئے نا ان دے ہاتھ گرا نہیں لاندا۔ بادشاہ آکھن لگے کہ بابا گل یہ ہے کہ اتھے میرے سمیت جتنے بندے بیٹھے نا یہ سارے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھن والے مسلمان ہیں، موت دا منکر کوئی بھی نہیں بیٹھا، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن دی اس آیت تے میرا بھی یقین ہے، میرا بھی ایمان ہے، میں نو پتہ ہے میں بھی ٹور جاؤں، میں تو پہلے میرا پیو آئی ٹور گیا، دادا آئی او ٹور گیا، ٹور میں بھی جاؤں، یہ سارے جو بندے بیٹھے انہاں سارے دا موت تے ایمان ہے، ایمان میرا بھی ہے، تین چوکھی موت نگی آئی کھلوتی ہے، اس نے کہا بادشاہ گل یہ ہے کہ تیرا موت ایمان ہے لیکن تیرا حال یقین کو نہیں بچا، ایمان ہے تیرا یقین کو نہیں بچا۔ اس نے کہا بادشاہ نے کہا کہ گل یہ کہ میں بادشاہ پرے بچاتی میں مگئی دو نا، تو میرے تل آیا الزام کہ میرا موت ایمان ہے یقین کو نہیں، میں دلیل دے۔ اس نے کہا بادشاہ دے گل ہے دلیل دی تو مجھ ساری بادشاہی میرے نامے لا، بادشاہ میں بڑھنا لے تخت کو تاں دے سن دلیل۔ اس نے کہا ایڈا نکا جی مسئلہ تو ساری بادشاہی تین دے چھڑنا۔ اس نے کہا بادشاہ گل مسئلے دی یہی بات،
یہ بادشاہی نامے لا تے مسئلہ تن سمجھینا نہیں تو مسئلہ کوئی سمجھامنا بادشاہ صدایا خزانچی نو اسا کہ میشتان بنا آج تو بعد بادشاہ میں کوئی نہیں اے بابا بادشاہی نے میں تخت تلان دا پیا بادشاہ معزول ہو گیا اے اللہ دا درویش فقیر بندہ بادشاہ بنیا یا بادشاہ بڑھیا نہیں اس نے آرڈر جاری کیتا فوج دا کمانڈر کی دے فوج دا کمانڈر حاضر ہو گیا اسا کہ اے بندہ ہے جیسا بادشاہ آئی سابقہ انہوں پھت دو ہاتھ کڑیاں لاؤ پیرس بیڑیاں پاؤ ڈھکو جیل آج منگل کال بدھ پرسو جمعرات رو دے 12 بجے انہوں پھانسی دیونی پورے بازار ہے او بادشاہ کھلا گیا ایک ہی میں تیرے چنگیائی کی تھی تینوں بادشاہ بنایا تیری ککھان دی کلی لکھان دی کلی ہو گئی تو پہلا مقدمہ پہلا پرچوئی میرے خلاف تو بھی نہ حق اسے کہا بس میں بادشاہ میری مرضی اور بادشاہ بنے بیٹھا ساری رعایا ساری فوج دتابے آئی نہ بار کو نفاذ لیا ہاتھ کڑیاں لائیے یہ ڈھاک دیتا بہت گزر گیا جمعرات دے آ گیا بادشاہ نے صدیہ لانگری نو بیلیا پکا جو پکا سکنا ہے لنگر خانے جو کچھ جائی انہیں جا پکایا لمبا چوڑا دسترخوان لا دیتا اسے کہا پھات چلی آؤ اسے کئی دنوں سابقہ بادشاہ نو 2 گھنٹے رہ گیا پھانسی نو بادشاہ صدیتی آ گیا بہ گیا اسے کہا کھا بے لیا بسم اللہ کر اور رومن بہ گیا رومن لگ گیا اسے کہا روندہ کیوں کھا کھمدہ کیوں سارا لنگر تیرے واسطے اسے کہا میں نے موت نہیں گیم دی پئی گھنٹے وہاں پھٹے چاہ جانا میں جس بندے نے موت نہیں گیم دی پئی ہوئے اس بندے دے ہاں تو گرا نہیں لنگا اسے کہا بادشاہ بس یہ مسئلہ تین سمجھاونا ہی تیرا موت تے ایمان ہے لیکن یقین کوئی نہیں بچائی ہون تیرا یقین ہو گیا ہون تیرا پتہ لگا کہ میں مر جاونا گھنٹے بعد اسے کہا بادشاہ ایمان علی گال کریں تیرے سمیت پوری بادشاہی ہر بندہ اگر انجھے زندگی گزارے ہون موت آئی ہون موت آئی 10 میں چوری چکاری ہو سی دھوکہ ہو سی فراڈ ہو سی ظلم زیادتی ہو سی زنا شراب خوری جوا ہو سی ہو سکے ہر بندہ اگر ان زندگی گزارے کہ ہون موت آئی تو ساڑھا بھی حال ہوئے ساڑھا موت تے ایمان تے ہے منکر تے نہیں ہے موت دے لیکن یقین کو نہیں بچیا یہ یقین بچہ ہوندہ تو بڑا انتنا نہ ہوندہ میاں کر لے جو کر سکتے ہو بیکھی جاسی موت اور حالات ہیں جو آسی کھیڑنے ہیں شراب اسی پینے ہیں ٹائم اسی ضائع کرنے ہیں کتیاں دی ککڑ بٹھیرے دی لڑائی اسی کر رہا ہیں کبوتر بازی اسی کرنے ہیں عبدالحکیم دربار تے ساڑھے گھر ایک مائی آ گئی سائی والدہ ایریے دی آئی صبح دا ٹائم ناشتے دا بیدان دی 4 گنیاں لئی ودی ہوئے آکھا نگی پیر جی میں کہا جی اممہ آئی مندر دے وے دم کر دے وے اس میں جس مائی نے کہا یا دم کر دے وہ یقین کرو اس تے میرے ذہن چے آیا کہ ہو سکتا ہے مائی دا کوئی 2 پوترہ ہو سی وہ قرآن پڑھ دو سی سکول جاندہ ہو سی اگو پڑھ دا ہے پیچھو بول جاندہ ہے حافظہ کمزور ہو سی دم کرا وہ سی میرا ذہن آئی یہ لیکن تقدیر چاہیا میں مائی کو پوچھ لیا امائی دم کی شپرو کریں دی پہنی مائی دا جواب سنیا صبح دا ٹائم ناشتے دا سائے والو ٹوری عبدالحکیم پینا دے گھر بیٹھے تک دی ہاں دی پیڑی گالے ہے کہ میرے پوت نے کبوتر دی بازی لائیے 50,000 روپے دی اے دام کر دے وہ کبوتر نو کھوانے تک کی بازی جیت جاوے ہم تو سوچو مسئلہ ہاتھ سے علاوہ نہیں ہے مسئلہ سمجھنا ہے جہالت ویکھو ساڑی دین تو دوری ویکھو ساڑی عقیدہ ویکھو ساڑی کتھو ٹوری تے کتھے آئی تے کی لیتے آئی کی مطالبہ کر دی بھئی کبوتر باز اے توڑے علاقے چی ہوندہ ساڑے علاقے چی ہوندہ الو مانتے کھلوتے نے سارا دے این کرنی ہوتے ہاں اڑا رہے ہوندے نمازاں دا پتہ کوئی نہیں پاکی پریتی دا پتہ کوئی نہیں کھلوتے ہیں جو بے دوتے حرام یقین کرو اگر اتھے کوئی ہور نتو پتو پیر ہوندہ سخی کامل دی اولاد نہ ہوندی وہ کیا مائی دم میں تنو کر دینا کبوتر تیرے شام تک تلے نہیں لاندہ
تے 10,000 میرے پکے نشرینی دے کبوتر تیرے بازی لے جیسے، لیکن ہاں کامل دی اولاد کو جو ڈیوٹیاں چاہیے استاداں دیاں، کو قرآن پڑھے کو حدیث پڑھیا، ادب دے دائرے چ رہتے وڈی بھی مائی آئی انہوں میں سمجھایا، درس دیتا، سمجھ گئی۔ ویکھو یہ برائیاں ایک برائی تو نہیں سی، ایک برائی اس طرح دی کتنی برائیاں ساڑھے اندر نے، شراب عام ہے، جنا عام ہے، ماں باپ دے حقوق دا پتہ کو نہیں، پاکی پریتی دا پتہ کو نہیں، مسجد نیڑے سے نہیں جاندے، قرآن سی کھولتے نہیں پڑھ دے، حالات ساڑھے اے نے تے بس مدارس کی بنایا کہ بس میاں نیاز حسین کر لو، نعرہ حیدری مار لو، درباراں تے بھاگ جاؤ، پیراں نو پھاد لو، بس بیڑا پار ہے۔ نا یہ چیز غلط ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ من قالا لا الہ الا اللہ فہو داخل الجنہ، حدیث پاک کے مشکاہ شریف دی، فرمایا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الکلمہ مفتاح الجنہ، کلمہ جنت کی چابی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا۔ اور صحابہ بیٹھے ہیں ہوش ہو پائے، آقا کلمہ تو سی پڑھنے ہیں، چابی ساڑھے کول ہے، چابی ساڑھے کول ہے، تالا کھول سکتا بڑھ جیسا ہے، نماز دی چھٹی، زکاة دی چھٹی، حاج دی چھٹی، جہاد دی چھٹی، ان چنگے کام سے کرنے کو نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا۔ اس خود فتوہ دیتا ہے الکلمہ مفتاح الجنہ، کلمہ جنت دی چابی ہے۔ جنہوں مصطفیٰ نے یہ کہا کہ میرے صحابہ گل سمجھے نہیں، فرمایا میرے صحابہ یہ بات ٹھیک ہے، الکلمہ مفتاح الجنہ، کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان یہ کلمے کی دندانے، چابی کے دندانے ہیں، چابی کے دندانے ہوں گے تو تالا کھولے گا نا۔ سمجھ آگے؟ پیر، فقیر، نیازاں، نعرے، ذکر، محفل، میلاد، جلوس یہ ٹھیک نے، لیکن سب تو پہلے مصطفیٰ دی شریعت مصطفیٰ دی، مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی زندگی، مصطفیٰ کریم دی پیارے آل دی زندگی۔ کوشش کرو اس پرفتن دور دے اندر جتنا ہو سکے اپنا وقت قیمتی گزارو۔ آخری مسئلہ توڑے دے فتوہ لے رہی ہیں، ٹائم قیمتی ہے یا نہیں؟ اس ٹائم بڑا ٹائم ہو گیا، سمجھنا بھی ہے، ہر بندے ٹائم قیمتی ہے، حاج صاحب نے، ٹیچر نے، میں پڑھانا بھی ہے، ٹائم قیمتی ہے یا نہیں؟ فتوہ دے اب بولو تو صحیح یار، قیمتی ہے نا؟ یہ فتوہ تھوڑا بھی ہے، میرا بھی، ٹائم قیمتی ہے۔ جدو ٹائم قیمتی ہے اندر استعمال ہی تو قیمتی ہونا چاہیے، گل یہ کہ نہیں؟ ٹائم قیمتی ہے اندر استعمال بھی قیمتی ہونا چاہیے، اندر استعمال قیمتی کمی ہو سی؟ یہ ہوں بیٹھے ہیں، بیٹھے نا سی اس ٹائم، یہ ٹائم تھوڑا قیمتی شمار ہو رہی ہے۔ یہ میچ ہوئے پی ایس ایل دا، یا کبوتر بازی ہوئے یا کھاڑا ہوئے یا کوئی مجری ہونا، میک ملکائی ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹائم قیمتی نہیں ہونا، وہ ٹائم گھاٹے جا رہی ہے۔ اس نے بیٹھے ہیں، قرآن سنے ہیں، نعتیں سنیں، اللہ دے معبود ذکر سنے ہیں، دس لیا شریعت دا، یہ ٹائم قیمتی ہے۔ ٹائم قیمتی ہوگا تلاوت قرآن کر کے، ٹائم قیمتی ہو سی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ میں تسبیح پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اپنے ٹائم نو بچاؤ، قیمتی کرو، اللہ دے رستے تے چلو، مسجد آباد کرو، بس یہی پیغام سی۔ اللہ دے نیک درویش سلطان عبدالحکیم دی آل بڑے سامنے بیٹھی ہے، انہاں دا پیسے بھی ہے، سلطان صاحب دا پیغام ہی ہے، ساڑا پیغام ہی ہے، ساڑے مرید بیٹھے ہو، محبت اللہ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی منہ بڑی گل کر گئے ہیں، بس منشا یہی ہے کیلو کال کی، آقا بس بات ہوتی رہے تیرے حسن و جمال کی، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ مدینہ بنا، ان کے قدموں کی عظمت پہ لا، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرے جو
اس گھڑی کی سعادت پہ لا السلام اے سب رسولوں کے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا رب العالمین، جو حمد و ثنا ہوئی، جو ذکر خیر ہوا، جو واعظ و نصیحت ہوئی، اس سب کا ثواب، حاضر طعام لنگر کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، تمام ذکر خیر کا ثواب تیرے محبوب کے زلف واللیل کے صدقے سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے والد والدہ دوست بھائی عزیز و اقربا کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص بانیان محفل کے جو بھی عزیز انتقال کر گئے ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تمام ذکر خیر کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے سے مولا سرکار کی ساری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، آج کی محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، نماز پنجگانہ با جماعت پہلی صف میں استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تمام ظاہری باطنی گناہوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، سرکار کے زلف واللیل کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس محفل میں کوئی بیمار بیٹھا ہے یا کسی بیمار کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے، مولا بیمار کربلا امام سجاد پاک کا صدقہ، خاک کربلا خاک شفا کا صدقہ تمام بیماروں کو روح حاصل فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس بستی والوں پہ، علاقے والوں پہ خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، بانیان محفل پہ بالخصوص سلطان صاحب کی روح کو متوجہ فرما، بانیان محفل کے گھر والوں پہ سلطان صاحب کی روح کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما۔ یا اللہ، جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا، مولا ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، حافظ قرآن عالم دین بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین، سرکار کی زلف واللیل کا صدقہ ہم سب کو تلاوت قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تیرے جس بندے نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، ان کے گھر میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، آل میں، اولاد میں، فصل میں، دکان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں ثم مزید برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کے پیر صاحب کے گھرانے کی خیر فرما، ان کے پیر صاحب کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، ان کے پیر صاحب کی روحانی پیر صاحب کا فیضان ان کی ساری آل اولاد کو عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو سرکار کی پیاری آل پاک، پیارے اصحاب پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تیرے اس محفل بندوں میں سے جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور جو میں سے کہنا چاہتے تھے لیکن نہ کہہ سکے، تو سب کی دعاؤں سے، سب کی مرادوں سے واقف مولا، سب کی جھولیوں پہ رحمت کی نگاہ فرما۔ تمام بھائی دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے محفل کے جو قیادت کر رہے ہیں پیر صاحب میاں عبدالرحیم صاحب، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کو عمر خضری کا حصہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے گھرانے کو آباد و شاد فرمائے، ان کے خلوص میں محبت برکت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔